مولانا محترم کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان واقعی بڑے قابل قدر اور محترم عالم ہیں اور ایک بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے پرکھوں نے اور بزرگوں نے جدوجہد آزادی میں بہت کردار ادا کیا ہے جو ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد سے ان کے والد صاحب اور دیوبند حضرات مکتب کے جو حضرات ہیں علماء کرام، انہوں نے پاکستان میں مسلسل جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے اور آئینی رستہ اختیار کیا ہے، اور 1973 کے آئین کی تشکیل میں بھی ان کا بہت بنیادی کردار ہے۔ 1973 کے آئین کا جو عمرانی سمجھوتا ہوا وہ لبرل، سیکولر، سوشلسٹ، اسلامسٹ، مذہب پسند تمام حلقوں کے اتفاق رائے کا ایک سمجھوتا تھا جو مصر میں نہیں ہو سکا۔ مصر میں جو آئی جماعت اخوان المسلمین انہوں نے لحاظ نہیں کیا دوسرے مکتب کے لوگوں کا، اور پھر دوسرے مکتب کے لوگ لبرل حضرات نے خیال نہیں کیا جمہوریت کی اور جا کے فوج سے مل گئے، لہذا وہاں پہ ایک مستقل خانہ جنگی کی اور ایک کرائسس کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بہت نعمت تھی کہ یہاں پہ یہ مسئلہ حل کیا جا سکا کہ کس کی حکمرانی ہو۔ یہ علماء کرام نے اور ہمارے جو آئین کے مصنفین ہیں انہوں نے ایک اچھا رستہ اختیار کیا کہ سوورنٹی جو ہے اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے، ٹو بی ایکسرسائز بائی دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل۔ ایسا حل مسلم دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا اور ایک کرائسس نظر آتا ہے۔ اس میں مولانا مفتی محمود، شاہ احمد رورانی، پروفیسر غفور، ذوالفقار علی بھٹو، ولی خان، بزنجو صاحب، ان سب زعماء نے بہت اہم زیرک پن کا اور ہوش مندی کا اور عقل مندی کا اور اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت آج کی اس مکالمے میں ہم اخباری نوعیت کا مکالمہ نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ ڈرون حملہ ہوا ہے، مولانا آپ کیا کہتے ہیں، آپ امریکہ پہ کب حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، کب ڈرون گرانے جا رہے ہیں، اس طرح کے سوالات ہم نہیں کریں گے، ہمیں آتے ہیں کرنے، وہ ہم بچا رکھتے ہیں اپنے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے، ان کے انٹرویو کے لیے، انہیں تنگ کریں گے۔ وہ میں پریس کانفرنس کر چکا ہوں اور مولانا ویسے پریس کانفرنس کر چکے ہیں، ان سوالات بول چکے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آج ہم جو بنیادی بات کرنے جا رہے ہیں، پہلا سوال جو میرا ہوگا، میں پہلے 4-5 سوال بیان کر دوں پھر ایک ایک پوچھوں گا، وہ یہ کہ یہ پاکستان میں جو بحران کس طرح بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ 2014 کے بعد جب وہاں سے ISAF کی فوجیں چلی جائیں گی اور جو خلا بنے گا، تو اس خطے کا خاص طور پہ ہمارے جو شمال مغربی سرحدی علاقے ہیں اور پختون بیلٹ سے بھی آگے تک یہ کیسے دیکھتے ہیں، اور اسے پاکستان بطور ایک ریاست کے وہ کیسے، اور یہ بطور ایک شہری کے اس کے اور ایک لیڈر کے اسے کیسے فیس کریں گے۔ دوسرا سوال جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ بار بار آ رہا ہے کہ ایک قومی ریاست میں قومی ریاست کے ساتھ اور مذہبی سیاست کرنے والے لوگوں کے درمیان، اس سیاست کے درمیان کیا تال میل ہو، کہ امہ کی بات ہوتی ہے اور ملت کی بات ہوتی ہے، لیکن قومی ریاست تو جغرافیائی بنیاد پر ہوتی ہے اور اس کا ایک آئین بنتا ہے جو کہ ایک زمینی آئین ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو تشدد کا سلسلہ چل پڑا ہے، یہ پارلیمانی سیاست کرنے والے ہیں، ہمیں معلوم ہے ان پر دباؤ، جو جہاد پسند یا شدت پسند عناصر ہیں کافی طاقت پکڑ رہے ہیں، ان پر ان کا بہت دباؤ ہے، یہ خود حملے کے شکار ہوئے ہیں، ان پر حملہ کیا گیا، بڑا جان لیوا حملہ تھا وہ۔ ایک طرف وہ دباؤ ہے، دوسری طرف ہم سے بھی ان کا ایک تضاد بنتا ہے کہ جب اسلامی پروویژن جو ہے کانسٹیٹیوشن کی اور بنیادی حقوق کے درمیان تضاد سامنے آتا ہے، حالانکہ یہ بنیادی جو حقوق کا معاملہ ہے وہ آئین میں طے ہوا ہے اور اسلامی پروویژنز کا معاملہ بھی طے ہوا ہے، اس میں ان کا اصرار ہے کہ یہ آئین کافی گنجائش فراہم کرتا ہے ان کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ پھر یہ جو سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اقلیتوں کے حوالے سے، اس میں مسلم اقلیتیں بھی شامل ہیں، یہ سارے سوالات ہم مولانا سے پوچھیں گے۔ تو پہلے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مولانا کہ قومی ریاست کو آپ کس طرح مشرف اسلام کریں گے، پہلا سوال تو یہ ہے، اور یہ 73 کے آئین میں جو توازن ہے اسے کیسے قائم رکھیں گے۔
یا اس سے پہلے یہ سوال کہ آپ کیا دیکھتے ہیں خدشات اور خطرات جو سامنے آ رہے ہیں 2014 میں اس امریکیوں کی واپسی کے بعد، اور پاکستان جس جنگ میں مبتلا ہوا ہے، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری ریاست خدا نخواستہ انتشار کے شکار نہ ہو جائے شمال مغرب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں سیفما کا اور سیفما کے منتظم اعلیٰ جناب امتیاز عالم صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ہمیشہ آپ نے محبت کا مظاہرہ کیا ہے، میں بارہا یہاں حاضر ہوا ہوں اور آج ایک بار پھر آپ کی محبت مجھے یہاں کھینچ کے لائی ہے، اور پھر میں آپ تمام بزرگوں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا سب کا شکر گزار ہوں کہ اس مجلس کو آپ حضرات نے رونق بخشی ہے، اور یقیناً یہاں مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور جن کو میں استاد کا مقام دیتا ہوں، میں اس ماحول میں خود کو ایک طالب علم تصور کرتا ہوں۔ اصل میں ہمارے سوسائٹی میں فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ نہیں رہے، اور جب بھی ایسا ماحول بنا ہے تو الحمدللہ پاکستان کی جو بھی سیاسی قیادت ہے اس نے ہمیشہ ایک بالغ نظری کا مظاہرہ کیا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کو گنجائشیں دینے کی اچھی روش کا مظاہرہ ہمیشہ کیا ہے۔ ہم جب آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور جس کا حوالہ امتیاز صاحب نے دیا، یقیناً وہ بڑے لوگ تھے، اور انہوں نے بھی ایک لمبا عرصہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر شقوار پاکستان کے آئین، اور ظاہر ہے جی کہ نظام ہمیشہ وہی کامیاب رہتا ہے جو سماج کے مزاج کے مطابق ہو اور اس سے ایک مناسبت رکھتا ہو، اور اس حوالے سے ایک متفقہ آئین پاکستان کو ملا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ریاست کی، ریاست کا تصور تخلیق انسان کے ساتھ وابستہ ہے، اور اللہ رب العزت نے تخلیق انسان کا جب اعلان کیا تو خلیفہ کے عنوان سے کیا ہے، اور خلافت اس کا اجتماعیت اور ریاست کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ جہاں لفظ خلافت استعمال ہوگا وہاں اجتماعیت کا تصور ہوگا، وہاں ایک نظام کا تصور ہوگا، وہاں ایک سیاست کا تصور ہوگا، اور بعد میں ٹھیک ہے مفکرین نے، میں سمجھتا ہوں شاید انسانی تاریخ میں ارسطو پہلا مفکر ہے کہ جس نے ریاست کی ابتدائی اور مختصر تعریف کی، اور وہ بھی یہی کہ انسانوں کے مل جل کر رہنے کو، اور یہ کہ انسان مدنی طبع ہے اور ایک تمدنی زندگی اس کے جبلت کے اندر ہے، اس کے مزاج کے اندر ہے۔ چنانچہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ شہروں کی طرف، آبادیوں کی طرف سمٹتا رہا ہے اور ایک ارتقائی عمل سے گزرتا رہا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم
ریاست کا تصور لیں گے تو ظاہر ہے کہ جہاں ہم معاشرے یا کسی قوم کی اجتماعی زندگی کو سامنے رکھیں گے اور بحیثیت قوم ان کا ایک تصور لیں گے تو ہمیں صرف دین اسلام وہ واحد نظام نظر آتا ہے کہ جس کے اندر ایک جامعیت ہے، جو ریاست کا تصور پیش کرتا ہے، ریاست کے اندر ایک نظام کا تصور پیش کرتا ہے، اور جب انسان سب مل جل کر رہیں گے تو انسان کے ایک دوسرے پر حقوق ہوں گے، ان حقوق کے تعین کا ایک تصور رکھتا ہے، اور جب حق مارا جائے گا تو حقدار کو حق کیسے دیا جائے گا، اس حوالے سے دین اسلام اپنا ایک نظام رکھتا ہے۔ اور آج کے دور میں جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ لفظ جمہوریت جب ہمارے ماحول میں استعمال ہوتا ہے تو مغرب میں اس اصطلاح کو ڈیموکریسی کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک جو بنیادی طور پر ایک بڑا تقابل پیش کیا جاتا ہے اسلام اور جمہوریت کا، وہ اس بنیاد پر کہ اسلام اللہ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے، ڈیموکریسی میں عوام کی حاکمیت کی بات کی جاتی ہے، تو یہ بظاہر ایک متصادم تصورات ہیں کہ جیسے ایک شرکیہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی حاکمیت کے ساتھ عوام کی حاکمیت کا تصور آپ نے وابستہ کر لیا۔ لیکن اگر ہم بحیثیت ایک پاکستانی کے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے قرارداد مقاصد کا مطالعہ کریں تو اس میں عوام کے نمائندوں کی وساطت سے ایک نظام حکومت کی تشکیل، لیکن حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی، اور آج بھی وہ آئین کا ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ اور پھر جب ہم ایک مسلمان ریاست میں رہتے ہیں تو اس ریاست کے اندر آئین کہتا ہے، اور آئین ہمیشہ میثاق ملی ہوا کرتا ہے، ایک قومی میثاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج اگر ہم ملک کے اندر مختلف صوبے ہیں، آج اگر مختلف صوبے میں مختلف چھوٹی قومیتیں ہیں، آج اگر ہمارے ضرورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہماری ثقافتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن پھر ہم ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے ایک قوم کہلاتے ہیں، اور ہم سب کا جو مرکز اجتماع ہے وہ ہمارے ملک کا آئین ہے، جس آئین نے وضاحت کے ساتھ طے کیا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، اسٹیٹ ریلیجز وہ پاکستان کا اسلام ہوگا، اور پھر دائرہ متعین کر دیا ہے کہ جہاں قانون سازی ہوگی تو قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور یہ کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے ہمارے ہاں سب سے بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ جی اسلام تو ہمیں قبول، ہم تو کلمہ گو لوگ ہیں، ہم تو مسلمان لوگ ہیں، لیکن یہاں تو اسلام بکھرا ہوا ہے، فرقوں میں بکھرا ہوا ہے، مسالک میں بکھرا ہوا ہے، مذاہب میں بکھرا ہوا ہے، تو ہم کس کی تعبیر کو قبول کریں؟ اور اسلام جس کے نزدیک جو اس کا تصور ہے وہ مختلف ہے، لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل وجود میں لایا گیا تھا، جس کے اندر ماہرین قانون بھی اور جس کے اندر ماہرین شریعت بھی، اور ماہرین شریعت میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی، تاکہ وہ اجتماعی طور پر ایک مسلک کی نمائندگی کرنے کی بجائے پورے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے سفارشات دے سکیں۔ ہمارے ہاں عجیب صورتحال ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن کی بات آتی ہے تو پھر تو کہا جاتا ہے جی آئین کا تقاضا پورا کرو، اور اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جو میں کہوں اس روز آپ نے اس کا الیکشن کرانے ہوں گے۔ لیکن اگر آئین کے ان دفعات کی بنیاد پر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جو متفقہ ہیں، کونسل کے اندر بھی کونسل سے باہر بھی، اور 40 سال سے آئین کا یہ تقاضا پورا نہیں کیا جا رہا، تو کوئی زبان نہیں ہے جو اس حوالے سے ہلے اور یہ کہے کہ آئین کے اس تقاضے کو بھی پورا ہونا چاہیے۔ اب سوال بنیادی یہ ہے کہ ریاست نے آپ کو رہنما اصول دے دیے ہیں، وہ اجتماعیت کا جو تصور ہے جس کی بنیاد پر ہم نے مل جل کر رہنا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے، اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں خلا نہیں ہے۔ لیکن
ایک چیز میں ذرا یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں، جس کی طرف آپ نے سوال میں بھی اشارہ کیا ہے، کہ ارتقائی سفر کرتے ہوئے انسانوں کے تمدنی زندگی کو جو ارتقاء ملی ہے، آج اس کی جغرافیائی حدود بھی ہیں۔ کسی زمانے میں اس کی جغرافیائی حدود نہیں ہوا کرتے تھے، آج اس کی جغرافیائی حدود بھی ہیں۔ آج ریاست کی شناخت اس کے جغرافیائی حدود ہوا کرتے ہیں۔ ہم ذرا اپنی ریاست پر علمی نگاہ سے، میں کوئی معروضی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں جی، علمی بنیادوں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ 67 سال ہو گئے ہیں، انڈیا نے تو معاملہ سن 1952 میں صاف کر دیا کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور گلگت بلتستان تک ہمارا جغرافیہ ہے، اور اپنی ریاست کی حدود کا تعین کر دیا، اور آپ پر دعویٰ کر دیا کہ آپ میرے جغرافیے پہ قابض ہیں۔ لیکن پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ سرحد متعین ہی نہیں ہے، تو آپ کی جغرافیہ نامکمل ہے، آپ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ متنازع ہے۔ ڈیورن لائن ہے، آپ ہزار کہیں کہ یہ پاکستان افغان کا ایک سرحدی بارڈر ہے، پاک افغان بارڈر آپ کہتے ہیں، لیکن آپ ہی تو افغانستان سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس پہ دستخط کریں کہ یہ پاک افغان بارڈر ہے۔ اگر آپ کو شبہ نہ ہوتا اپنے دعوے میں، آپ کو اپنے دعوے میں کمزوری نظر نہ آتی، آپ یہ پریشر افغانستان پر کیوں ڈیولپ کر رہے ہوتے جی؟ تو اس حوالے سے ہم ریاست ہیں، لیکن ریاست ابھی بھی نامکمل ہے، کیونکہ اس کی جغرافیائی حدود جو ہیں وہ شرق میں ہوں یا غرب میں ابھی تک سوالیہ نشان ہیں، اور اس کے لیے ایک لمبا سفر ابھی شاید ہم نے آگے بھی کرنا ہے۔ اب اس صورتحال میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ریاست کا ایک نظریہ ہونا چاہیے۔ ہمارا وہ نظریہ متعین ہے۔ سن 1973 سے لے کر آج تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو تو باغی کہتے ہیں جو اسلحہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم شریعت مانتے ہیں۔ یہ بھی مستقل ایک فلسفہ ہے کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے۔ 9/11 تو ابھی نہیں ہوا تھا نا، سوویت یونین ختم ہو چکا تھا، سوویت یونین کے حوالے سے کمیونسٹ سسٹم، کمیونسٹ نظام شکست کھا چکا تھا، لیکن 9/11 تو نہیں ہوا تھا۔ اور 9/11 سے پہلے پراگ میں ناٹو کا اجلاس ہوتا ہے۔ ایجنڈا یہ ہے کہ ناٹو کی تشکیل سوویت یونین کی توسیع پسندانہ عزائم کو روکنے کے لیے ہے، اور سن 1949 میں یہ تنظیم بنی تھی، لہٰذا اب یہ تنظیم تحلیل ہو جانی چاہیے، اب اس کی مزید افادیت نہیں ہے۔ لیکن اس موضوع پر اجلاس میں بات سامنے آئی کہ نہیں، ابھی ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، ابھی ہمارے سامنے اسلام اور مسلمان ہے، اور اس تنظیم کو ابھی برقرار رکھنا ہے۔ آج جو نقشہ منظر آپ کو اسلامی دنیا میں نظر آ رہا ہے، اس پر ذرا غور کیجئے کہ 9/11 سے پہلے جس بہت بڑے بین الاقوامی اجلاس کے اندر اس بنیاد پر ناٹو کو دوام دیا جا رہا ہے اور اس تنظیم کو برقرار رکھا جا رہا ہے، یہ جھگڑا ان کا پیدا کردہ ہے یا ان بیچارے مسلمانوں کا؟ کون اس کا سبب بنا ہے؟ ہمیں ذرا اپنے سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ایوب خان کے ساتھ تو سیاسی جماعتوں کے معاملات طے ہو گئے تھے، پارلیمانی طرز حکومت اور بالغ رائے کی بنیاد کے دونوں نکات پہ، لیکن سن 1969 کے اندر یحییٰ خان ٹیک اوور کرتا ہے، معروضی وجوہات بتلاتا ہے تاکہ قوم تسلیم کرے کہ ہاں اس کی ضرورت تھی۔ کیا کسی کے دماغ میں اس وقت یہ بات تھی کہ سن 1971 میں مشرقی پاکستان کی مہم جوئی ہونی ہے، اور یہ مہم جوئی ایک سویلین پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے۔ سن 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو اور سیاستدانوں کے درمیان مفاہمت ہو گئی تھی، مارشل لا لگایا گیا، وجوہات معروضی بتائے گئے،
ہم سب بھی جذباتی تھے کیونکہ بھٹو سے ایک جنگ لڑ چکے تھے ہم لوگ. رد عمل میں بہت سے لوگوں کے ان کے لیے رویہ نرم تھا، لیکن کس کو معلوم تھا کہ 1979 کے اندر افغانستان کی ایک نئی مہم جوئی ہے جس کو ایک سویلین لیڈر جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک ڈکٹیٹر موجود نہیں ہوگا. پھر 1999 میں جنرل مشرف تشریف لاتے ہیں، تنازع نواز شریف کے ساتھ ہے. نواز شریف بڑا نااہل ہے، اس نے بڑا کام خراب کیا تھا، ٹیک اوور کرتا ہے. کس کو معلوم تھا کہ 2 سال کے بعد 9/11 ہونا ہے اور افغانستان کی اس نئی مہم جوئی کو پھر کنڈکٹ کرنا ہے ایک ڈکٹیٹر نے؟ کون کر سکتا تھا ہمارے سیاستدانوں کے اندر یہ معاملہ؟ یہ ساری چیزیں ذرا اس بڑے پراسپیکٹ میں دیکھیے کہ دنیا کیا سوچتی ہے آنے والے مستقبل کے لیے. اور پھر اس جنگ کو یہ عنوان دے دیا گیا کہ جس سے مسلمان دنیا تقسیم ہو گئی. آج جنگ مسلمان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، لیکن اس مسلمان کو دہشت گرد، شدت پسند اور انتہا پسند کہہ دیا گیا. اور امتیاز عالم روشن خیال، اپنا بندہ. یہ تقسیم کیوں پیدا کی ہمارے اندر اس نے؟ میں کیوں اپنے اس لباس کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ انتہا پسند ہوں؟ اور جب میں آج کل ٹی وی پہ تبصرے سنتا ہوں، لبرل، روشن خیال، جو امن کے آشا اور جناب خون ریزی کی سیاست کرتے ہیں، جنگ لڑو، ان کو ختم کرنے کا یہی وقت ہے، ان بدماشوں کے ساتھ ابھی نمٹنا ہے، پھر وقت نہیں آئے گا، یہ خونخوار لوگ، یہ عنوانات ہم نے آپس میں قائم کر لیے. تو آج مسلمان کو تقسیم کر دیا ہے انتہا پسند، اعتدال پسند، روایت پسند، روشن خیال. اور اگر انتہا پسند ہے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے، must be punished. اور اگر اعتدال پسند ہے تو پھر ان پر نظر رکھنی چاہیے، must be watched. اور اگر روایت پسند ہے تو پھر ان کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے، ٹیک دم ایزی. اور اگر انلائٹن ہے، روشن خیال ہے، اپنا بندہ ہے. اس تقسیم کو آپ دیکھیں، یہ آج کے اس دور میں یہ اصطلاحات ہم نے سنے. ہم بھی طالب علم ہیں، آخر ہم بھی اب 60 سال کو عبور کر رہے ہیں. ہم نے 65 کا واقعہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، 70 کا واقعہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا. یہ سارے ادوار اپنے آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچے ہیں. یہ چیزیں، یہ الفاظ تو ہم نے تھی. غریب اور امیر کی بات تھی، ملا مسٹر کی بات تھی. لیکن یہ چیزیں کہ ایک نئے تقسیم کے ساتھ نئے عنوانات متعارف کرائے جائیں، ہماری اس ریاست کو آج نشانہ بنایا گیا ہے. افغانستان کو نشانہ بنایا، لیکن افغانستان جغرافیائی لحاظ سے خطے کے لیے اہم ہے، خطے کے لیے. اور جس کی نشاندہی علامہ اقبال نے کی تھی کہ آسیہ یک پیکر آب و گلست، ملت افغان درا پیکر دلست، از کشاد او کشاد آسیہ و فساد او فساد آسیہ. آج افغانستان کی ساری صورتحال خطے کے لیے تھریٹ ہے. اور آج اگر امریکہ افغانستان میں رہنا چاہتا ہے، میں نے بات کی کرزی صاحب کے ساتھ، میں نے کہا امریکہ کیوں رہنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ سوال تو ہم نے کیا ہے کہ آپ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری جنگ القاعدہ کے ساتھ تو رہے گی نا، تو ہم اس لیے رہنا چاہتے ہیں. بابا القاعدہ کے کتنے لوگ ہیں اس وقت افغانستان میں؟ کہتے ہیں 35 لوگ ہیں. بھلا عقل سے کام لو، 35 لوگوں کے لیے 9 اڈے اور 25,000 کی فوج، یہ کون سی معقولیت ہے؟ تو کہنے لگا کہ القاعدہ پلس ایفیلیٹڈ. اب ایفیلیٹڈ کی کوئی تعداد نہیں ہے، پورا افغانستان کا مسلمان اور پورا پاکستان کا مسلمان القاعدہ کہاں میں کچھ پتہ نہیں ہے. اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی یہ موجودگی یہ کوئی قندھار پر بمباری کرنے کے لیے ہے، کابل پر بمباری کرنے کے لیے ہے، بلخ پر بمباری کرنے کے لیے ہے، ہلمند پر بمباری کرنے کے لیے نہیں. جو آج تک ہم اور آپ سوچتے رہے
کہ طالبانائزیشن اور طالبان یہ خطے کے لیے تھریٹ ہے. اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور صورتحال ایک ریکنسیلیشن کی طرف کنورٹ ہوتی جا رہی ہے، اس میں امریکہ کی افغانستان میں موجودگی اب یہ تھریٹ ہوگا خطے کے لیے. اب اس کو سمجھنا ہوگا روس کو، اب اس کو سمجھنا ہوگا چائنا کو، اب اس کو سمجھنا ہوگا انڈیا کو اور پاکستان کو، کیونکہ امریکہ نے اگر خطے میں رہنا ہے تو پاسٹ اور فیوچر دونوں اس کے انڈرمائنڈ ہوں گے. وہ وسط ایشیا اور سوویت یونین کی ماضی کو بھی مد نظر رکھے گا، اور وہ ساؤتھ ایشیا اور چائنا کے مستقبل کو بھی مد نظر رکھے گا، اور ان دونوں کے توازن میں اس خطے کے اندر ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھے گا. یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہونی چاہیے. تو یہ آپ کی مشکلات ہیں، اور اس حوالے سے جب ہم قانون اور آئین کی طرف واپس آتے ہیں، اب پاکستان کو میں ایک نظر سے دیکھتا ہوں. میں اس کو ایک اسلامی اسٹیٹ سمجھتا ہوں. آئین کے حوالے سے میں اس کو ایک اسلامی اسٹیٹ سمجھتا ہوں. سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے میری نظر میں. لیکن اگر ریاستی اداروں کے مداخلت اور ان کے اثر و نفوذ سے ہم اس آئین کے طے شدہ راستے سے منحرف ہو رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہم غیر محسوس انداز کے ساتھ ملک کو سیکولرزم کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ تو ہیں ملک کے وفادار. لیکن اگر آئین کے تقاضے کے مطابق ایک شخص رد عمل میں شدت کے ساتھ شریعت کی بات کرتا ہے تو پھر وہ باغی ہے، اس کو قتل کرو، اور اس کا مارنا جو ہے وہ حلال ہو گیا. لہذا اس دونوں اطراف پہ ہمیں نظر ڈالنی چاہیے کہ یہ مشکلات کیوں پیدا ہو رہی ہے. اگر آپ اس ملک کے اندر ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو مادر پدر آزاد معاشرے کی بات کرتا ہو، تو اس کو بھی ہمیں ایک حدود کے اندر رکھنا ہوگا، اور اس کی انتہا پسندی جو ہے اس کو بھی روکنی ہوگی. اگر کوئی شخص اس ملک کے اندر بندوق اٹھاتا ہے تو اس انتہا پسندی کو بھی ہمیں روکنا ہوگا. اس وقت پولرائزیشن ہے ملک کے اندر، اور ایک طرف اگر لوگ ہیں جو بندوق اٹھا کر آئین کے سے ماوراء اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں ملک کے اندر میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ خود انٹینشنلی ملک کو اس نظریاتی پٹری سے اتار کر منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کس زمرے میں جائیں گے کہ جنہوں نے 40 سال سے پاکستان کے اندر اسلامائزیشن اور اس قانون سازی کا راستہ روکا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس پر ہمیں نظریاتی حوالے سے، علمی حوالے سے اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، اور تب جا کر ہم اس قابل بنیں گے کہ ہم پاکستان کو واقعی ایک ریاست بنا سکیں. جس طرح دنیا میں ریاستیں محفوظ ہوتی ہیں، ہم ایک محفوظ ریاست بن سکیں. بہت شکریہ مولانا. مولانا 73 کا آئین ایک سمجھوتا ہے، سوشلسٹ میں اور رائٹسٹ میں اور سیکولر میں اور اسلامسٹ میں. آپ کی کوشش ہے بطور ایک نظریہ دان کے کہ اسے آپ زیادہ اسلامی رنگ اس میں لے کر آ سکیں، اور جو سیکولر حضرات ہیں میری طرح کے، وہ چاہیں گے کہ اس میں بنیادی حقوق محفوظ رہے. اب دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کہ جو بزرگوں نے اور ہمارے بزرگوں نے، بلکہ ہم بھی شامل تھے اس پروسیس میں، جو سمجھوتا کیا ہم سے توڑ دیں کہ آپ بنیادی حقوق کا احترام نہ کریں اور ہم اسلامک پروویژنس کو کہیں کہ جی انہیں نکال باہر کریں آئین سے، پھر تو سمجھوتا ٹوٹ جائے گا. تو ایسے میں آپ کے پرکھوں نے اور ہمارے بزرگوں نے اور ساتھیوں نے تو 73 کا آئین بنایا، اس میں انہوں نے ایک ملائی ریاست نہیں بنائی. کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی جو تھی وہ پارلیمنٹ سے اوپر نہیں تھی، اور اس پر مفتی محمود نے اور مولانا نورانی نے اتفاق کیا تھا. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ یہ دعویٰ کر سکتے کہ بھئی وہ، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس توازن کو قائم نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے بنیادی حقوق پہ کہ جو بیسک بنیادی حقوق ہم نے آئین میں مانے ہیں وہ آپ اسے رسپیکٹ کرتے ہیں نہیں کریں گے؟ دیکھیے، دین اسلام وہ انسانی حقوق کا محافظ نظام ہے، اور فرد کی رفاہ سے لے کر ریاست کی اقتصادی خوشحالی تک، جب تک آپ کا ایک فرد خوشحال نہیں ہے، جب تک آپ کی ریاست خوشحال نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب لفظ خلافت آئے گا اور لفظ سیاست آئے گا تو اس سے مملکت اور ریاست کا نظام اور اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق اور اس کے تحفظ کا سوال ہوگا.
اس میں جان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے، اس میں مال کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے، اس میں عزت و آبرو کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے، اس میں نسل و نسب کے تحفظ کا بھی مسئلہ ہے، اس میں عدل و انصاف مہیا کرنے کا بھی مسئلہ ہے، اس میں حفظ عقل کا بھی مسئلہ ہے۔ تمام حوالوں سے انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ان کے حقوق بنتے ہیں، اور ان حقوق کا تحفظ کرنا اور اس کے منافی ہر چیز کو روکنا یہ ایک ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جب ہم اس بنیادی نظریات پر متفق ہیں، اس بنیادی اصول پر ہم متفق ہیں، اور جتنی بھی تاریخ اسلام کے ہمارے اکابرین ہیں، چاہے امام غزالی ہیں، چاہے ابن خلدون ہیں، چاہے ابن کثیر ہیں، چاہے ماوردی ہے، تمام دنیا اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ سیاست جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے۔ تمام نے سیاست کے معنی یہی کیے ہیں کہ القیام بالشیء بما یصلح، کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر کرنا کہ جو معاشرے میں اصلاح کا سبب بنے۔ اس تصور کو عام کیا ہے سب نے جی۔ اچھا، یہ جو عالمی حقوق کا اعلان نامہ ہے، بنیادی حقوق کا، انسانی حقوق کا، اس میں آپ اور آپ کی جماعت اور آپ کے مکتب کے لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں جو ہمارے آئین کا بھی حصہ ہے؟ جی، اس حوالے سے میں عرض کروں آپ سے کہ جہاں تک میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، سوائے ایک آدھ شق کے کہ جس پر بحث ہو سکتی ہے، مجموعی طور پر میں آپ سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے، اور انسانوں کی بھلائی کے لیے غیر مسلم بھی جب بیٹھتا ہے اور اس کی بہتری کے تصور کے ساتھ اس کے حقوق کا تعین کرے گا تو وہ اسلام سے باہر جا نہیں سکتا جی، کہ اسی حوالے سے اسلام نے اس کا تعین کیا ہے جی۔ تو لہٰذا بعض چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اس کے اندر کچھ ترمیم کر سکتے ہیں یا اسلامی نقطہ نظر سے، کیونکہ وہ سب نے بنایا ہے، تو اس میں صرف مسلمان تو نہیں بیٹھا ہوگا، تو اس میں ساری جب دنیا بیٹھتی ہے تو کہیں پر کوئی عدم توازن کسی ایک آدھ شق میں ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم اس سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کا احترام کیا جائے۔ جو حق وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، یعنی تعلیم ایک حق ہے، اور ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کے دائرے میں تعلیم کا حق اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت حاصل ہے۔ مذہب کے حوالے سے اپنی تعلیم حاصل کرنا یہ حق ہمارے اقوام متحدہ نے دیا ہے، اس کے انسانی حقوق کے چارٹر نے دیا ہے، لیکن وہ حق میرے دینی مدرسے کو اور دینی مدرسے کے اندر حصول علم کو کے حوالے سے نہیں دیا جا رہا۔ اس این جی او کو آپ قبول نہیں کر رہے، وہاں پر آپ اس کے حق پہ تحفظات کر رہے ہیں، کبھی اس کو آپ دہشت گردی کے مراکز کہتے ہیں، کبھی انتہا پسندی کے مراکز کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی آپ نے تو بس ایسے فقیر غریب بنا دیے ہیں۔ تو یہ سوالات بھی میرے اوپر ہوئے ہیں کہ کیا دینی مدارس کے اندر ریسرچ ہوتی ہے، کیا دینی مدارس کے اندر کوئی نئے تجربات ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ہوتے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ پاکستان کے مملکتی نظام میں جو سرکار کے زیر انتظام تعلیمی نظام ہے، اس کے حامل لوگوں کو کردار ادا کرنے کی گنجائش دی گئی ہے، لیکن دینی مدارس کے تعلیم یافتہ اور اس کے جو محققین ہیں اس کو ہمارے ملک کی نظام میں اس تعلیم کو گنجائش نہیں دی گئی۔ آپ گنجائش دیں، پھر دیکھیں آخر یہاں پر بھی تو آنکھیں بند کر کے کوئی افسر نہیں بنتا، 6 مہینے اس کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، 17 گریڈ سے 18 میں جائے گا تو ٹریننگ کرے گا، 18 سے 19 میں جائے گا تو ٹریننگ کرے گا۔ یہ نیپا اور یہ ساری چیزیں اسی لیے بنی ہوتی ہے کہ وہ پہلے ٹریننگ کریں گے پھر وہ کرسی پہ جا کر بیٹھیں گے۔ اگر یہ انتظام آپ پاکستان کے اسلامی نظام کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی مہیا کر دیں، ان کے لیے بھی شعبے متعین کر دیں، لیکن گنجائش تو بنائیں، سب آپ کے ساتھ مل کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ آج اگر ایک عالم دین جو فقہ کا عالم ہو اور مفتی ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ میں ٹرینڈ ہوں اور میں آپ کی عدالت میں پیش ہو کر شرعی عدالتوں میں پیش بطور وکیل کے وکالت کر سکتا ہوں، آپ کا سارا وکالت نامہ جو ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے لگ جاتا ہے جی کہ نہیں جی تم کون ہوتے ہو، کالی چونکہ ہم نے پہنے ہوئے ہیں اور ملا آ گیا جی وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر کرے گا۔ اور مجھے پتہ ہے کہ میرے دارالعلوم کے ایک شیخ الحدیث کے گھر میں ایک شخص تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت مجھے ذرا بتا دیجئے یہ مشارکت کیا ہے، یہ مزاربت کیا ہے، یہ مرابحت کیا ہے، ذرا مجھے اس کی تفصیل چاہیے۔ اور جب میرا استاد ان کو تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھاتا ہے اور سمجھاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، حضرت آپ کو اللہ اجر دے، بہت آسان کر دیا آپ نے، اب میں تعارف کرا دوں۔ مہمان کہتا ہے کہ حضرت اب میں آپ کو تعارف کرا دوں، میں ہائی کورٹ کا جج ہوں
اور میں فیصلے دے رہا ہوں اس حوالے سے، اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا فیصلے دے رہا ہوں، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا، اور یہاں آ کر آج مجھے اطمینان ہوا کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ اس کے عنوانات ہم سنتے ہیں لیکن نیچے کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہوتی جی، اس کی تعریفات ہمیں معلوم نہیں ہوتی جی۔ تو یہ چیزیں آپ کے ملک میں، جو آپ کا معاشرہ اسلامی ہے، آپ کا عام مسلمان دیہاتوں میں جب تک اس کو آپ مطمئن نہیں کریں گے کہ یہ حق جو عدالت نے آپ کو دیا ہے یہ شریعت بھی دیتی ہے، تب تک اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ ہے اس کے بیچ میں۔ تو اس حوالے سے ایک جامعیت جو ہے وہ چاہیے، اور اس جامعیت کے لیے ہی یہ ادارے بنائے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو مجبور کرتا ہوں کہ جب تک تم میری طرح پگڑی نہیں باندھو گے اور میری طرح قمیص سلوار نہیں ہوگی اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو۔ کبھی اس طرح کی تصورات ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو اسی کوٹ پتلون میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بغل گیر ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ کو سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے مانے تو تھے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، میں اپنی شہریت جی۔ اچھا مولانا، خود کچھ جیکٹ نہ ہاں یہ بھی ان کا معاملہ ہو گیا۔ ارے آپ جو حق مانگ رہے ہیں اپنے مکتب کے لوگوں کے لیے کہ آپ کو آزادی ہو اور اس کے حساب سے پریکٹس کرنے کی اور پرچار کرنے کی، یہ حق آپ دوسرے مکتب کے اور مذہب کے لوگوں کو بھی دیں گے؟ حضرت میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کیوں سوال کر کے ذہن تبدیل کر رہے ہیں؟ میں کبھی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں، میں قوم کی بات کر رہا ہوں، میں مملکت کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے میں مسئلے کی بات نہیں کر رہا آپ سے۔ نہیں، یہ جو آپ اپنے لیے حق مانگتے ہیں، بنیادی حقوق میں یہ ہے کہ ایک عیسائی کو اپنے عقیدے کے حساب سے حق حاصل ہے کہ وہ کیا عبادات کرتا ہے، کیا رسومات ادا کرتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے، جیسے آپ اپنے لیے حق مانگتے ہیں۔ کیا یہ حق آپ دوسرے لوگوں کو بھی دینے کے تیار ہیں؟ تمام جس کو آپ غیر مسلم اقلیت کہتے ہیں، ان کو ان کی عبادت گاہیں، ان کی حفاظت، ان کے اندر ان کے اپنے عبادات کے حوالے سے ان کی پوری آزادی۔ اسلام آج نہیں کہ ہم آپ سے کہیں مروب ہو کر یہ بات کر رہے ہیں۔ جب اسلامی فوجیں شام میں داخل ہونے لگیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت جاری کی کہ جب آپ اس شہر میں داخل ہوں گے تو خبردار آپ نے عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے ان کے باغات کو تباہ نہیں کرنا، آپ نے ان کے جانور و مویشیوں کو تباہ نہیں کرنا، آپ کے ان کے جو عبادت گاہیں ہیں اور ان کے اندر جو راہب ہیں اور جو بزام خیر وہ خدا کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں ان کو نہیں چھیڑنا۔ یہ ساری تعلیمات صدر اول میں ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ نے انسانیت کو عطا کیے ہیں، اور آج بھی پوری دنیا، اسلام دنیا اس روش پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس پہ آپ بات کریں بہت بڑے پراسپیکٹ میں۔ میں مسلک کے دائرے میں پھنس کر بات نہیں کر رہا، میں اس چھوٹے دائرے میں محصور اور یرغمال ہو کر آپ سے بات نہیں کر رہا۔ میں ایک انسان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، اور ایک ایسے مسلمان کہ جس کا موضوع انسانیت ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ مولانا، یہ آپ بیان کرنا پسند کریں گے کہ آپ لوگوں میں ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ اتفاق ہوا کہ نہ مسلک کو چھیڑو اور نہ مسلک، اپنے مسلک میں قائم رہو، دوسرے مسلک کو مت چھیڑو۔ یہ اتفاق ہوا آپ کے درمیان، اس پر آپ قائم ہیں؟ ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پر جو تمام مکاتب فکر کے اندر اتفاق رائے ہوا ہے، اور بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے ناموس کے حوالے سے، وہ آج بھی متفقہ دستاویز ہے۔ کمی صرف اتنی ہے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر قانون سازی بھی ہو جائے اور قانون کے تحت اس چیز کو تحفظ دیا جائے تاکہ ان فسادات کا راستہ روکا جا سکے۔ اچھا، اس میں اصول یہ ہوا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا، میرا دین میرا، اور لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو ہم جو سیکولر لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین، آپ اپنا مذہب پریکٹس کریں، میں اپنا مذہب پریکٹس کروں۔ اس پر آپ کا کیا اعتراض ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کسی کے مسلک کو مت چھیڑو، اپنا مسلک مت چھیڑو، دس از واٹ سیکولرزم از، یہی سیکولرزم ہے۔ اس پر آپ سیکولر تو آپ کی ساری جمعیت علماء ہند، ہندوستان بھی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد جو سیکولر تھے، آپ کی جمعیت علماء ہند کے متفقہ صدر جنہوں نے پاکستان نہیں مانا اور ہندوستانی قومیت کا اتفاق کی حمایت کی، میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کے ویو کو، ان کے خلاف الزام نہیں لگا رہا، وہ سیکولر تھے اور ہیں۔
ابھی آپ جائیں گے مشکل ہندوستان میں جمیعت علماء ہند کی کانفرنس میں تو وہاں پہ آپ کو سیکولرزم کا وہاں سیکولرزم حلال یہاں حرام، یہ کیا معاملہ ہے ذرا بتائیں آپ نے؟ پھر آپ یہ مت کہیں، پھر آپ کہیں یہ شیعہ بھی کافر ہے، آپ کے بریلوی بھی کافر ہے، صرف دیوبندی مسلمان ہے، یا آپ کے تکفیری اور وہابی بھائی مسلمان ہیں، باقی سب فارغ ہیں، یا آپ یہ کہیں؟ اس رخ پہ نہ جائیں، اس رخ پہ نہ جائیں۔ جن کو آپ نے کہا کہ یہ سیکولر ہیں، انہوں نے تقسیم کے فلسفے کو نہیں مانا۔ آج ہم اس ریاست کے اندر رہ رہے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوا اور اس کے بعد مسلمانوں کی ریاست پاکستان کہلایا، لہٰذا وہ حوالے وہیں رہ گئے۔ اب ہم ایک نئی ریاست کے اندر جو لا الہ الا اللہ اور مسلمان کے نام پر مارد وجود میں آیا، ہم نے اب اس ریاست کو جس نظریے کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا ہے اس حوالے سے اب بات کرنی ہے۔ وہ باتیں اب چھوڑ دو، نہیں اب رہی بات اور ایک مداخلت کی جائے، اب میری بات تو سنیں نا جی۔ آپ نے بڑی تحقیق سے ڈر گئے ہیں۔ ایک وہ یہ کہ پاکستان سارے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں بنا، اگر بنا ہوتا تو 24 کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان میں نہ ہوتے، اور اگر یہ ایسی ہی مستقل بنیاد تھی تو مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا، اور اگر یہ اتنی ہی یونیورسل بنیاد تھی تو بلوچ حقوقت بنا رہا اور پختون حقوق کا نعرہ، آپ کے والد بزرگوار ان حقوق کی بنیاد پر مستعفی ہو گئے کہ بلوچستان میں حکومت توڑی گئی، یہ پھر یہ مناقشے نہ ہوتے اور صوبائی خود مختاری کے ایشوز نہ ہوتے، اور آپ پولیٹیکل پلیٹ فارم نہ بناتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، عرض گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی ریاست میں آپ کا تاریخی پس منظر کے لوگ بھی ہیں، پنجابی تاریخی پس منظر کے لوگ بھی ہیں، سندھی جو کہ یہاں ہزارہ سال سے رہ رہے ہیں۔ آپ کیا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان میں آنے کی دعوت دینے اب جائیں گے، دے دیں گے کہ 24 کروڑ یہاں تشریف لے آئیں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے جی، مطلب قومی ریاست ہے نا، اب اس قومی ریاست کے جو ریاست اب بن گئی ہے اور اس ریاست کی جو حدود میں جو لوگ رہتے ہیں وہی پاکستانی کہلائیں گے۔ باہر سے اگر کوئی آئے گا تو ہندوستانی کہلائے گا جی، کوئی اور باہر سے اگر آئے گا تو سعودی آئے، کوئی ایرانی- مصری آئے، سعودی اور مصری کہلائے گا، پاکستانی اب نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان نے ایک ریاست کی ایک شناخت جو ہے وہ دنیا میں متعارف کرائی ہے، اور اسی کو پاکستان کہا جائے گا اور اسی کو پاکستانی کہا جائے گا جو یہاں رہتا ہے جی۔ ایک سوال اور ہے، یہ جو تشدد ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں مکالمہ مشکل ہے، میں اور آپ بیٹھے مکالمہ کر رہے ہیں، اس میں صرف ایک بات نہیں ہے، وہ ہے تشدد۔ میرے پاس پستول نہیں ہے، آپ کے پاس سوسائڈ بامبر کی جیکٹ نہیں ہے۔ یہ جو سوسائڈ بامبر کی جیکٹ بیچ میں آ گئی ہے اور یہ بیچ میں تکفیری حضرات آ گئے ہیں اور یہ جو القاعدہ والے آ گئے ہیں، کیا مجھے آپ بتا سکیں گے کہ کیا اس تشدد کے عنصر کو مذہبی نقطہ نظر سے آپ جائز سمجھتے ہیں؟ اور کیا جہاد کا اعلان ہو سکتا ہے؟ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اعلان کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ہندوستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں؟ پرائیویٹ گروپس اعلان کر سکتے ہیں؟ افغانستان کے خلاف کر سکتے ہیں جہاد کا اعلان؟ اس کی کیا شرائط ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ نے ایک جنگ بھی مسلط کر دی، ہم اس جنگ میں جل بھی رہے ہیں، اور پھر جن لوگوں کے حوالے سے اور جس عنوان کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہے اس میں یہ سوالات بھی اٹھا رہا ہے تاکہ جو لڑائی ہو رہی ہے دوسرا فریق دفاعی پوزیشن پر بھی رہے، جنگ بھی جاری رہے، اور جنگ ہوگی تو خطے میں وہ موجود رہے گا، جب امن آئے گا تو وہ موجود نہیں رہے گا۔ تو جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس تشدد پہ یقین نہیں رکھتی، اور ہم نے واضح طور پر 3 دستاویزات پارلیمنٹ میں پیش کیے ہیں۔ ایک دستاویز کہ جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء، تنظیمات اور شخصیات نے لاہور میں بیٹھ کر ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہمارے اکابر نے جن چیزوں پہ اور اصولوں پہ اور معاملات پہ اتفاق کیا تھا، ہم ان متفقات کو دوبارہ موضوع بحث نہیں بنانا چاہیں گے جی، اس کا انکار کرتے ہیں جی۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں 25,000 علماء کا اجتماع کیا، اور جس میں تمام اکابر، حتیٰ کہ فضلائے دیوبند بھی اس میں شریک تھے جو اکابر علماء تھے۔ بلوچستان میں ہم نے 10,000 علماء کا اجتماع کیا، اور ان تمام علماء کرام نے ان تمام واقعات کے ساتھ برات کا اعلان کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دیوبندی اسلام
اور دیوبندی مسلک میں جو ہے شدت پسند ہیں اور ساری تنظیمیں یہ اور وہ، تو پھر لاہور میں دیوبندی علماء 150 علماء کرام کراچی سے لے کر گلگت اور چترال تک اکٹھے ہوئے اور مجتمع طور پر کہا کہ پاکستان کے اندر ہم عذر شرع بھی مسلح جنگ کی اجازت نہیں دے سکتے جی۔ یہ ساری چیزیں دستاویزات ہیں، ہم نے پارلیمنٹ پہ پیش کی ہیں، لیکن آپ ہیں کہ آپ مذہبی دنیا کی اس موقف کو نہیں پروجیکٹ کر رہے، اور آپ اس جیکٹ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس خودکش کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس 10 علماء کو جو داڑھی پگڑی کے ساتھ اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں اس کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو اس چھوٹے طبقے کی پروجیکشن ہے، یہ آپ کی نیت کا نشاندہی کرتی ہے کہ آپ در حقیقت اس جنگ میں مذہب کو ایک ڈیفینسو پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور امت مسلمہ کو دنیا جو ہے وہ ڈیفینسو پہ رکھنا چاہتی ہے۔ لہذا اس جنگ کے جو بنیادی اور اصلی عوامل ہیں، اکیڈمکلی ذرا تھوڑے سا اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا، ورنہ یہ تو صبح و شام کی ہماری بحثیں ہیں، تھڑوں پہ بیٹھ کر ہم باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اصل عوامل جو ہیں اس کی بنیاد کبھی نہ مسلمانوں نے رکھی ہے، نہ ان نوجوانوں نے رکھی ہے۔ آئین سن 73 میں بنا ہے، جنگ آپ نے 1979 میں چھیڑی، آج آپ تحفظ پاکستان آرڈیننس کے نام سے یہ لا رہے ہیں کہ 1979 کے قانون کو تبدیل کرنا ہے، اور آپ اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پالیسیاں اختیار کی گئی تھی اس نے ہمیں جنگ میں ڈالا ہے، اور اس وقت سے ہم حالت جنگ میں ہیں۔ یہ الفاظ ہیں ان کے اندر، اس وقت سے ہم حالت جنگ میں ہیں۔ یہ ساری پالیسیاں کس نے بنائی؟ ہم نے دنیا کی کس ایجنڈے پہ کام کیا؟ ہم نے کن کن کی خدمات سر انجام دی؟ قومی سطح پر کتنی بڑی بڑی غلطیاں تاریخ میں ہم سے ہوئی، ہم اس پر جا ہی نہ رہے۔ آج بھی ہم روزمرہ کے معاملات پر سوالات کر رہے ہیں، اور معروضی اور روزمرہ کے معاملات پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ مولانا بہت شکریہ اس بات کا۔ میں تو ذاتی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ علماء اکرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے تشدد کو رد کیا اور پاکستان کے اندر جہاد کو رد کیا۔ یہ قابل احترام بات ہے، ہم آپ کی مکمل اس پہ حمایت کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں ایک نقطے کو واضح کر دوں، یہ لفظ جہاد جو ہے نا، میری بات سنیں، کیونکہ لفظ جہاد کو رد کیا یہ غلط بات ہے۔ جہاد میرے جدوجہد بھی جہاد ہے۔ جہاد کے معنی ہے کوشش، اور آپ جب کوشش کرتے ہیں ایک میدان میں نکل کر، اور آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اعلاء کلمت اللہ کے بغیر کوئی جنگ جو ہے جہاد نہیں ہے، لہذا اس حوالے سے ہم غیر مسلح جدوجہد کو بھی جہاد کے زمرے میں لاتے ہیں، اور مسلح جنگ جو ہے اس کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ آج دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن گیا ہے، گلوبل ولیج میں ہم دنیا سے کٹ کر سیاست نہیں کر سکتے، ہمیں دنیا کے معاملات کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہوگا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ تشدد کو رد کر رہے ہیں، اور جہاد کی جو دوسری اکبر جو شکلیں ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ جو بندوق والا جہاد ہے وہ جہاد صغیر کہلاتا ہے، اور لیکن وہ 5 ارکان اسلام میں تو نہیں ہے، آپ نے چھٹا نہ بنا دیا ہو۔ تو وہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے آ کے ایک مارکیٹ میں اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، نعرہ تکبیر لگاتا ہے، اور وہ جیکٹ پھاڑتا ہے اور 50-100 بندے عورتیں اور بچے جیسے خیبر بازار میں ہوا، اسے آپ کیا قرار دیں گے اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس کو آپ اسلامی ایکٹ قرار دیں گے؟ اس کی بحث آپ مجھ سے نہ کریں نا، میں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی، آپ طالبان کو پیغام دے دیں کہ امتیازات مناظرے کے لیے تیار ہیں، تو وہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ وہ اہل سنت میں جواب والے کر رہے ہیں۔ اچھا اس سے بڑھتے ہیں، آپ مجھے یہ بتا، ایک آخری سوال میں کروں گا پھر ہم ہاؤس کھول دیں گے، تھوڑا سا کافی کھول دیں گے۔ وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو امریکہ پاکستان جو امریکہ کے ہاتھ میں ٹول بنا جب معاہدے ہوئے سیٹو سینٹو کولڈ وار پیریڈ، اس کے بعد میں ہمارے آپ کے اختلاف میں زیادہ، بلکہ ہم آپ کے استاد تھے آپ کے علماء کرام کے، کیونکہ آپ لوگ کامنسٹ کے شاگرد تھے بر صغیر میں جب آپ لوگ بغاوت کر کے گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ کالے پانی میں بھی گئے تھے اور ماسکو بھی گئے تھے، اسٹالن گراڈ بھی گئے تھے۔ اس میں ہمیں آپ سے اتفاق ہے کہ پاکستان کو امریکہ کا انسٹرومنٹ نہیں بننا چاہیے تھا اور کولڈ وار میں اس کیمپ میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں الجھنا چاہیے تھا پاکستان کو، اس پہ ہمیں اتفاق آپ سے اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ بھئی یہ تاثر کہ جی روشن خیالی جو ہے وہ امریکہ سے نتھی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ویسی بات ہے، ہم آپ کے بارے میں یا ان کے کسی اور کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں۔ سوال یہ ہے کہ دکھ کی جو بات ہے، اور یہ جو مسلم دنیا کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ امریکہ کا مسئلہ کم ہے، ہمارا مسئلہ زیادہ ہے بطور اس علاقے کے اور خطے کے اور مسلم دنیا کے۔ ایک یہ
کیا یہ ہماری بے تعلیمی، بے علمی، بے عقلی، پسماندگی، تہذیب کا نہ لینا، سائنس کا نہ لینا، علوم کا حاصل نہ کرنا 700 سال سے 800 سال سے، کیا ہماری خرابی کی وجہ ہم خود نہیں ہیں؟ ہم دوش دیتے ہیں کہ امریکہ ایک بیرونی عنصر ہے جو نہیں چاہتا کہ جی مسلم دنیا ترقی کرے، لیکن کیا ہم اس کے خود ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا اس خون خرابے میں یہ شیعہ سنی فساد، یہ بریلوی دیوبندی فساد، یہ جہادی فساد، یہ تکفیری گروپ اور یہ القاعدہ، یہ سارا جو معاملہ ہے، کیا ہم خود اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہمیں خود ایڈریس نہیں کرنا چاہیے اسے؟ یا یہ ہم اپنے شفٹ کرتے ہیں رسپانسبلٹی، یا آپ ڈرتے ہیں کہ اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں ہم خود ذمہ دار ہیں تو آپ پہ بھی حملہ آور ہو جائے گا؟ نہیں، میرا خیال میں آپ نے بہت سنجیدہ سوال کیا ہے، اور میں اس پر ذرا تھوڑا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی اجازت سے۔ تھکا دیا میں نے بھی آپ کو؟ نہیں، انٹرسٹنگ بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ ہم پسماندہ بھی ہیں، ہمارے ہاں علم کی بھی کمی ہے، ہمارے ہاں معیشت کی بھی بہت کمزوری ہے، لیکن ذرا دنیا کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں، اور جب ہم گلہ کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر کہ آزاد قوم ہونے کے ناطے ہم نے ترقی کیوں نہیں کی؟ یعنی ان چیزوں کو تھوڑا سا میں اپنے نقطہ نظر سے عرض کرنا چاہوں گا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد کالونیلزم کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ اب نہ برطانیہ جو ہے کہیں پر رول کر رہا ہے براہ راست، اور نہ ہی فرانس کر رہا ہے، نہ ہی امریکہ کر رہا ہے، لیکن ترقی پذیر اور پسماندہ دنیا کو براہ راست غلام بنانے کی بجائے انہیں بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی معاہدوں میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ طاقتور ملک کو وہ کبھی ترقی کی طرف جانے نہیں دیتے۔ طاقتور ملک عام طور پر اس ریاست کو کہا جاتا ہے کہ جس کا رقبہ بھی بڑا ہو اور جس کی آبادی بھی گنجان ہو۔ جہاں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایک طاقتور ریاست کے تصور پہ کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے اس ملک کے اندر۔ چنانچہ 3 حوالوں سے دنیا کو بین الاقوامی معاہدات اور اداروں کے توسط سے غلام رکھا جاتا ہے، سیاسی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے اور دفاعی حوالے سے۔ ان 3 حوالوں سے پسماندہ اور ترقی پذیر دنیا کو غلام رکھنا اور ان کی ترقی کی حد متعین کرنا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا آپ نے، چنانچہ وہ علم کے میدان میں ہو، جو وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، اقتصاد کے میدان میں ہو، دفاع کے میدان میں ہو، جہاں بھی ہو۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ ہے، یا سلامتی کونسل ہے، یا آپ کی جنیوا انسانی حقوق کنونشن ہے، یا جو بھی بین الاقوامی ادارے ہیں، وہاں سے جو ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے یا وہاں سے ایک قانون صادر ہو جاتا ہے، آپ کے ملک کا آئین اور آپ کے ملک کا قانون اپنے ملک میں غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور ان کا قانون اور فیصلہ آپ کے ملک میں مؤثر رہتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ واقعی آزاد ہیں، کیا واقعی آپ طاقتور ہیں، جبکہ ان کے فیصلے سیاسی طور پر آپ پہ لاگو ہوتے ہیں، اور 5 ممالک کی تو مناپلی ہے کہ وہ تو ہیں بالا تر، اور جو بااثر دنیا ہے، ترقی یافتہ دنیا ہے، وہ تو اس سے باہر رہ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ جائیں جی، ہم لوگ اور ہمارا اقتصاد، ہمارا یہ جو موجودہ اقتصادی سسٹم ہے، کیا اس میں ہم آزاد ہیں؟ کیا IMF کے رحم و کرم پر اور ان کے لوگ یہاں آ کر ہمارا بجٹ نہیں بنایا کرتے ہیں؟ کیا اعداد و شمار یہ خود ان کے متعین کردہ نہیں ہوتے جو ہمیں ہاتھ میں پکڑوا کر پھر ہمیں اسمبلی میں کہتے ہیں اس کو پڑھو؟ کیا ایشین بینک اور ورلڈ بینک ان کی امداد اور قرضوں پہ ہم نہیں چل رہے؟ کیا فرانس گروپ اور لندن گروپ کے قرضوں سے ہماری دنیا نہیں چل رہی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم جب ایک سطح پہ پہنچتے ہیں، اگر ہم نے ایک سیڑھی آگے گئے تو ہمیں دھڑام سے گرا دیتے ہیں، اور آپ کے ملیشیا کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ عروج پہ پہنچا اور گرا دیا گیا اس کو۔ جی دفاعی اعتبار سے
بین الاقوامی معاہدات ہیں، چاہے وہ CTBT کا معاہدہ ہو، چاہے NPT کا معاہدہ ہو، وہ خود دستخط کرے یا نہ کرے، آپ دستخط کریں اس کے اوپر، پابند ہو جائیں۔ ایٹم بم میرا ہے لیکن اس کا مالک وہ ہے، استعمال کرنے کا اس کو اختیار ہے، میرے اوپر پریشر ہے، میں اپنا اسلحہ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اسلامی دنیا ایٹم بم نہیں بنا سکتی۔ اسرائیل کے پاس 200 300 یا 400 تک لوگ کہتے ہیں ایٹم بم موجود ہیں، لیکن عراق کے بارے میں شبہ ہو جاتا ہے تو تہوبالا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذرا حجم اور پسلیوں کو، ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن اس کمزوری کو ہم پر کسی نے مسلط کیا ہوا ہے۔ ہم ہزار چاہتے ہیں کہ اس دلدل سے نکلیں، اور ہماری جو جدوجہد ہے، ہماری پارٹی کی جو جدوجہد ہے، اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی میں اولین ترجیح پڑوسی ممالک کو دو۔ ان کے ساتھ آپ کی جو تجارت ہوگی وہی آپ کے ملک کی اکانومی کو بڑھائے گی، پیداواری شرح کو بڑھائے گی، کیونکہ یہ قریبی ممالک یہ آپ کے ساتھ تجارت کو فروغ دیں گے۔ اسلامی دنیا کو دو، اور وہ ممالک کہ جہاں کی مصنوعات کا معیار پاکستانی مصنوعات کے معیار سے کمتر ہے، کیونکہ تب جا کر ان ممالک میں آپ کے مصنوعات کی طلب بڑھے گی۔ لیکن جن ممالک کی مصنوعات کا معیار آپ سے زیادہ ہے تو پھر تو آپ درآمد کریں گے، برآمدی قوت آپ کی بڑھے گی ہی نہیں، لہذا تجارتی خسارے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں سرے سے جی۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا ہے کہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے اس ولیج کے اندر جو میرا گھر ہے اور جو میرا محلہ ہے، اس کو اس ملکوں نے اور اس سرداروں نے، جو دنیا کے سردار ہیں، ان بدماشوں نے کس طرح ہمیں ایک شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ فکر کی بات یہ ہے کہ آپ کا اور ہماری سوچ میں اختلاف نہیں ہے، مجبوریاں اور مقہوریاں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ ہم بہتر تعلقات اور دوستی کے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن موجودہ تعلق کو چونکہ ہم آقا اور غلام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ہمیں قبول نہیں۔ جواب میں ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ کھاؤ گے اس کا تو پھر چلے گی بھی اس کی۔ جب قرضہ اس کا ہوگا، جب پیسہ اس کا ہوگا، وہ حجم میں بڑا ہے، اتنا بڑا امریکہ، اس کے ساتھ برابری کا تصور، یہ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا جی ٹھیک ہے، اگر حجم کا توازن وہ دلیل ہے تو پھر چین اور پاکستان کی قوت اور اس کے حجم میں بھی توازن کیا ہے؟ کیا ہم اتنا بڑا رقبہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم اتنی بڑی آبادی رکھتے ہیں؟ کیا ہم اتنی بڑی فوج رکھتے ہیں؟ کیا ہماری اتنی بڑی معیشت ہے؟ آج اس کا GDP 11% پڑ گیا ہے اور ہم 1 اور 1.5% میں چل رہے ہیں۔ انڈیا 9 اور 10 پہ چلا گیا ہے، آپ کا بنگلہ دیش جو ہے 7 پہ چلا گیا ہے۔ تو آپ کے ارد گرد اور آپ کے ہم عمر ممالک اور آپ سے چھوٹی عمر کے ممالک آج اقتصادی لحاظ سے پرواز کر چکے ہیں، وہ ٹیک آف کر چکے ہیں، اور آپ زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، آپ ابھی ٹیکسی نہیں کر پا رہے۔ تو اب اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس نظریے کی بات ضرور کریں گے کہ آج اگر چین ہے اتنا حجم میں بڑا، ہم سے وسائل میں بڑا، ایک سپر طاقت، عام پاکستانی سے گلی کوچے میں پوچھو کہ چین کیسا ملک ہے، کہتے ہیں ہمارا دوست ملک ہے۔ کیا وجہ ہے کہ میرا ایک پاکستانی اس حجم کے تفاوت کے باوجود چین کو دوست کہہ رہا ہے اور امریکہ کو آقا کہہ رہا ہے؟ رویوں کی بات ہوتی ہے نا، ہم سے رویے ٹھیک کر لو، رویے دوستانہ کر لو، ہم آپ کو دوست کہیں گے، دوستوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ اتنے طاقتور ہم نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں جی، یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، ریاستوں کی قوت 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک اقتصادی اور ایک دفاعی۔ یہ 2 بنیادی عناصر ہوتے ہیں کسی ملک کے۔ نظریہ نہیں ہوتا، نظریے کے تحت ہوتی ہیں ساری چیزیں، لیکن مادی حوالے سے آپ کے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ نظریہ مانوی چیز ہے، وہ رہنمائی کرتی ہے۔ اب یہ 2 چیزیں جب آپ کے پاس ہیں، ایک زمانہ تھا کہ کسی زمانے میں 2 چیزیں بنیادی عناصر ہونے کے باوجود بقا کا دار و مدار دفاعی قوت پر ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے اس نئے دور میں بقا کا دار و مدار اقتصادی قوت پر ہے۔ جب تک آپ اقتصاد کے حوالے سے نہیں اٹھیں گے اور طاقتور نہیں بنیں گے، محض دفاعی قوت رشیا کو نہیں بچا سکی۔ اور جو ہی سوویت یونین ٹوٹا، اشتراکی نظام کو شکست ہوا، یکدم چونک اٹھا چائنا اور اس نے فری اکانومی زون بنا دیے اور لوگوں کو انفرادی ملکیت کا حق دے دیا، باوجود اس کے کہ حکمران پارٹی کمیونسٹ پارٹی ہے، عام سسٹم وہاں سوشلسٹ ہے،
لیکن اس کے باوجود اس نے پیچھے گیئر لگایا اور اس نے لوگوں کو شخصی حقوق دیے، اور آج بھی فری اکانومی زون کے تحت وہ دنیا کے ساتھ برابری کی تجارت کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ یہ احساس اس کو ہوا، لیکن ہم نے آج تک کسی ایسا محفل نہیں سجائی، ایسے ادارے نہیں قائم کیے کہ ہم اس حوالے سے سوچیں کہ ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو کیا کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو اٹھانا ہے جی۔ تو پالیسیاں تو ہم نے بنانی ہے، فکر مند تو ہونا ہے۔ ہم تو فکر مند بھی نہیں ہیں، جو ہی آتے ہیں جی IMF سے بات کرو کتنا قرضہ دو گے جی، امریکہ کتنا امداد دے گا۔ اب کولیشن فنڈ میں، جب کولیشن سپورٹ فنڈ میں آپ کو 7 ارب سے زیادہ ڈالر ملنے والے ہیں، تو ابھی تک 2-2.5 ارب آپ کو ملے ہیں، آپ کیوں امن لائیں گے جب تک آپ کو وہ پیسہ نہیں ملے گا؟ اس لالچ میں بھی ہم جنگ لڑیں گے کیونکہ پھر ملے گا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد میرا آپ سے آخری چھوٹا سوال ہے، اس کے ہاؤس ہم اوپن کریں گے۔ آپ کے خیال میں امریکہ جو ہے پاکستان کا، مسلم دنیا کا سب کا ازلی بنیادی پرنسپل بھگیاڑ ہے، دشمن ہے؟ اگر یہ تجزیہ ہے تو پھر تو ہم سارے جہادی بھائیوں سے مل کر، القاعدہ والے بھائیوں سے مل کر القاعدہ کا رستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے سب کو مل کر۔ یہ تو پھر براڈسٹ فرنٹ ہے۔ جس طرح فاشزم کے خلاف جنگ ہوئی تھی، اس طرح میں اور مولانا فضل الرحمان اور القاعدہ والے بھائی اور تکفیری بھائی سارے، اور یہ سارے جو فضل اللہ والے قاتل ہمارے عوام کے، سب مل کر ہم جہاد کا اعلان کریں۔ یہ ایک اسٹریٹجی کی بات ہے۔ اگر پرنسپل کانٹرڈکشن، بنیادی تضاد امریکہ سے ہے اور باقی سب شاخسانے ہیں اس تضاد کے، تو پھر تو میں ان سب کے ساتھ مل کر پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ دیکھیے، معاملات پر اختلاف ہو سکتے ہیں، اختلافات ہیں، اور اس پر ایک موقف موجود ہے جس کو آپ تحلیل نہیں کر سکے ہیں۔ ہم اس موقف کے لوگ ہیں اور ہم نے برملا یہ موقف دیا ہے، لیکن سیاست میں بنیادی چیز آپ کے عقل کا کردار ہے کہ آپ کا عقل اس میں کتنا استعمال ہوتا ہے جی۔ سیاست نام ہے تدبیر کا، سیاست نام ہے تدبر کا، سیاست نام ہے انتظام کا، سیاست نام ہے مخلوق کی کفالت کا، سیاست نام ہے قوم کی اور انسانیت کی رہنمائی کا، کہ جہاں آپ کامیابی کی طرف ان کو لے جا سکیں۔ وہ عقل کرتا ہے، اور اگر کبھی آپ پر ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کا عقل بالکل بے بس ہو جائے اور وہ مجبور ہو جائے کہ وہ جنگ کی طرف چلا جائے، تو یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ شاید اب وہ زمانے گزر گئے ہیں جی۔ اب ہمیں سیاست، عقل مندی، ٹیکنالوجی، اس کو استعمال کر کے اور دنیا کے ساتھ ہم نے انگیج ہونا ہے اور دنیا کو اپنے بتانا ہے۔ میں نے تو یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کی رہبران قوم کی موجودگی میں عرض کیا کہ اب کم از کم امریکہ سے اتنا کہہ دیا جائے کہ ہم نے آپ کے منشا کے مطابق بہت قربانیاں دیں، لیکن اب پاکستان کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ اتنا حق ہمارا بھی آپ کے اوپر ہے کہ جب پاکستان کی سلامتی کا سوال پیدا ہو تو آپ بھی ہماری سلامتی کا احترام کریں۔ ہاؤس از اوپن۔ پروفیسر صاحب، حسن عسکری رضوی صاحب، چٹ لکھ کے بھیجے۔ حسن عسکری صاحب مجھ سے کیوں سوال کریں گے؟ میں ان سے رہنمائی لوں گا، خدا کا خوف کرو یار، آپ کیا سوال؟ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کو سنتا رہتا ہوں جی۔ سوال یہ ہے جناب والا جس طرح کے حالات اس پورے خالد فاروقی ایڈیٹر ہے آواز کے، اس خطے کے جو حالات بن چکے ہیں اور پاکستان کو جو خطرات ہیں، اگلے سال میں جب امریکہ وہاں سے جا رہا ہے تو پاکستان کے وجود کو وہ کون سے سیریس تھریٹ ہیں اس کو کچھ ایکسپلین کریں، کیونکہ آپ اس خطے سے بھی ہیں، سیاست میں بھی ہیں، طالبان سے بھی آپ کا ایک تعلق ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ یہاں مہاجر ہوں گے یا وہاں پہ ملا عمر سے شامل ہو جائیں؟ مطلب یہ کہ ہمیں کچھ وہ سیریس تھریٹ جو ہیں اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں۔ میں جی کہہ رہے آپ ہیں کے فورم پر شاید پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جس سرحد کے اوپر 3 دہائیوں سے خون بہہ رہا ہو، بالآخر وہاں حکومتی رٹ پہلے کمزور اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور یہی چیزیں جغرافیائی تبدیلیوں کا سبب بنتی ہیں۔ اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے جی۔ مولانا صاحب، اگر 2014 میں نیٹو فورسز امریکہ سے باہر چلی جاتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج ڈرون کے ڈر سے چھپ کر بیٹھے ہوئے غاروں میں طالبان، وہ کل ہمارے اسلام آباد میں گھس آئیں گے، ہم پورے معاشرے کو کیپچر کر لیں گے طاقت کے زور پر، اور ہم ڈرے سہمے ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے؟ 2014 کے بعد ایک آزاد، خود مختار اور جس ریاست کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو اسلامی نظریاتی اور ہر حوالے سے بھی ہے، تو وہ ریاست کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ باتیں تو سوچنے کی ہیں۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ پہلے تو امریکہ جا نہیں رہا، میں اب بتا دوں آپ کچھ، جزوی طور پہ جا رہا ہے،
नाटो के अक्सर ममालिक जा चुके हैं, जो बाकी हैं वो भी कहीं हेल्थ और गैर जंगी जो शोबे हैं उसमें वो किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका बहरहाल रहना चाहता है वहाँ पर, और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इसका आने वाले मुस्तक़बिल में बहरहाल उसका अपना एक माइंड सेट है, और क्या उसके सोच में है वो सारा, जिसके लिए उसने 11 साल 12 साल इन्वेस्ट किया है, वो कोई बिलावजह नहीं किया उसने जी। लेकिन ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम बतौर एक जमात के ये नज़रिया रखते हैं कि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजियों के इनखला के मुतालबे पे कायम रहते हुए ज़रूरी और लाज़मी समझते हैं कि दाखिली तौर पर भी वहाँ सियासी मुफ़ाहमत हो। अगर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें चली जाएँ तो रूस भी चला गया था और हमने बड़े नारे लगाए कि हमने शिकस्त दी और रूस निकल गया, लेकिन अफ़गानिस्तान दाखिली जंग की तरफ चला गया। लिहाजा दाखिली जंग से बचाने के लिए प्लस किया जाए इसके साथ कि अगर बैनुल-अक़वामी फ़ौजें निकलती हैं अच्छा फ़ैसला है, लेकिन साथ में वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुफ़ाहमती अमल भी शुरू हो। और मैं अगर 8 साल के बाद करज़ई को मिलने के लिए गया हूँ अफ़गानिस्तान, तो इसी नज़रिए के तहत गया हूँ, और ज़ाहिर है आपके भी नोटिस में होगा कि मैंने कोई तालिबान से राय नहीं ली और नहीं कोई ऐसी बात सामने आई है कि उनको मेरा जाना अच्छा लगा हो। लेकिन मैं उनके हक़ में ये बेहतर समझता हूँ कि रिकन्सिलिएशन जो है अफ़गानिस्तान की दाखिली वो ज़रूरी है, और उसके बगैर अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल फिर उसी के असरात हमारे ऊपर पड़ते हैं ना जी। अगर वहाँ मामला बेहतर हो जाता है तो बेहतरी के असरात भी हमारे रियासत पर पड़ेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका ने जिस तरह, कौन बोल रहा है? अच्छा, जिस तरह अमेरिका ने मुसलमानों का कत्लेआम किया है और पूरी दुनिया को जो है इंतशार की तरफ बढ़ाया है, तो आप समझते हैं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ जहाद होना चाहिए? ये सारा किस्सा जो मैंने सुना है ज़ुलेखा और यूसुफ का, सारी रात उन्होंने कहा अभी वक्त नहीं आया, उसका तैयारी करनी चाहिए। अब बात यह है और जंगो जदल का कि ताकत के इस्तेमाल के 10 साल 11 साल हो चुके हैं, और हम ज़रा अपने पर रहम करें कि 1979 से इस ख़ित्ते में जंग हो रही है। अफ़गान कौम की तीसरी और चौथी नस्ल है जो जंग में पैदा हो रही है, आप उसमें जल रहे हैं, ख़ित्ते के लिए थ्रेट है। बारहा हमने कहा है, मनमोहन सिंह साहब मेरे 2 मीटिंगें हुई हैं, यही मैंने उनके सामने नज़रिया पेश किया है कि इसको रीजनलाइज़ करो। ये सिर्फ अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान का मसला नहीं है, और जब तक ख़ित्ते के बड़े ममालिक सर जोड़कर इस मौजू पे नहीं बैठेंगे, अमेरिका प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान का या पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरे ख़ित्ते का मामला है। तो इस तफसीर को दोबारा तकरार करने वाली बात होंगी। एक अगर आप सब बड़े जय्यद जर्नलिस्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड है, मौलाना ने 2 बातें की हैं। एक तो ये जिस सरहद पे 30 साल से जंग हो रही हो वहाँ पहले रेट कमज़ोर होती है फिर ख़त्म हो जाती है। इस बयान की सिग्निफिकेंस पे आप ज़रा गौर करें। और दूसरा उन्होंने कहा है कि अमेरिका फ़ौजों की वापसी तो ठीक है, ये होनी चाहिए, ये तो कायम है असूल, लेकिन गालिबन उन्होंने ये वाज़ा खुले तौर पर कहे बगैर ये कहा है कि जो रिकॉन्सिलेशन का प्रोसेस जो खला है उसमें नहीं चल सकेगा। जिस तरह उन्होंने कहा है कि सोवियत यूनियन के जाने के बाद हमने बड़े नारे लगाए कि भगा दिया और शिकस्त दे दी, लेकिन वहाँ पे खाना जंगे आ गए। तो ये असल में वार्न कर रहे हैं कि आप खला पैदा होने पर डोंगरे बसाने के बजाय उसका सोचें। नहीं, बरतानिया को निकालने के लिए हमने 100 साल जंग लड़ी, लेकिन जब वो जाने के माहौल बना तो मुज़ाकरात भी चलते रहे, तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के सारे क़यादत के साथ बैठते रही। और बनता है खबर का कि मौलाना ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में से फ़ौजें जा रही हैं जो खुश आइंद कदम है, लेकिन रिकॉन्सिलिएशन उसकी लाजमी दूसरा पहलू है जिसे नज़रअंदाज करना तबाही का बायस बनेगा। मैंने ठीक समझ किया आपको? आपने ठीक कहा है, लेकिन शरारत को बीच से काट दो, बाकी ठीक है। शरारत नहीं है, मुस्कुराहट है। जी अब बताइए फारूकी जंग से उसको मज़ीद उसमें घुसा चाहता हूँ कि आपने ये कहा कि आपकी तरफ से भी और दूसरी मजहबी हमारी जो जमातें हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है ये हमारी नहीं है, ये अमेरिका की जंग है जो हम पर मुसल्लत की गई है और उसी के ये हम नताइज भुगत रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मेरा ख्याल उसके बगैर बात मुकम्मल नहीं होगी। क्या जो नूर मोहम्मद तराकी की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इन्विजन जो हुआ था इधर से, जो उस वक्त जो हमने जहाज़ शुरू किया था, क्या वो हमारी अपनी जंग थी?
وہ افغانستان کی جنگ تھی، لیکن اس کو بین الاقوامی جنگ بنا دیا گیا۔ اور میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ 1977 میں جب ایک ڈکٹیٹر نے ٹیک اوور کیا تو بھٹو بڑا غلط ہے اور بڑا فساد کا جھگڑا ہو سکتا ہے، اور یہ وہ کسے معلوم تھا کہ افغانستان کے اندر 2 سال کے بعد ایک بہت بڑی مہم جوئی کی کہ انہوں نے ہی ہینڈل کرنا ہے جی۔ تو یہ وہ جنگ جو تھی اس کی ابتدا داخلی تھی، لیکن جس وقت KGB کے مشورے سے سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں داخل ہو گئیں کہ کمیونسٹ انقلاب کے سپورٹ میں، اس نے دعوت دے دی امریکہ اور مغربی دنیا کو بھی کہ آؤ گرم پانی تک رسائی سے راستے اس کو روکو، اور پھر وہ ایک ایسی جنگ بن گئی کہ جس کے نتائج آج بھی آپ کو پتہ ہیں۔ جی آپ کو متعلق اچھی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ آپ ایک ذہین اور میرے ذہین نہیں ہونا چاہیے شخصیت ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈرون تو امریکہ کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے ہزاروں انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں، تو اس چیز کا کیا کہنا چاہیے؟ اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ طالبان نے مارے ہیں۔ مولانا کی صورت میں معصوم لوگوں کے قتل کی مذمت کرنے کے تیار نہیں ہیں۔ یہ ذرا کائنڈلی بیان فرما دیجئے کہ ڈرون حملوں میں اب تک کتنے بے گناہ مارے گئے، اس کی تعداد آپ کو معلوم ہے؟ حضرت اور انہی حملوں میں کتنے گناہ گار مارے گئے، اور اگر وہ نہ مارے جاتے تو پاکستان کی حالت کیا ہوتی؟ ڈرون حملے اس جنگ کا حصہ ہیں جو 9/11 کے بعد شروع ہوئی ہے۔ ارتقائی طور پر اس میں یہ عنصر شامل ہوا ہے، یہ نہیں کہ ڈرون کوئی الگ شے ہے اور جنگ کوئی الگ شے ہے۔ اس مجموعی جنگ میں جو اب تک جس کو ہم نے بڑے اچھے جذبے اور ریاست کی ضرورت اور اس کی ناگزیر حیثیت کو سمجھتے ہوئے کی ہے، ہمارے 50,000 وہ لوگ جو جنگ کا حصہ نہیں شہید ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، آپ کے $100 ارب اس میں ڈوبے ہیں اور تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ لہٰذا انسانی حوالے سے بھی اور اقتصادی حوالے سے بھی پاکستان ذرا سوچے کہ اس نے اس جنگ کا حصہ بن کر کمایا کیا ہے۔ جی آپ کے کیا؟ مولانا ابھی مولانا صاحب آج آپ کے پاس گورنمنٹ ہوگی تو کیا آپ ڈرون کو روک سکتے تھے؟ یہ تو مجھے پتہ اللہ ہی نہیں روکے ہے، گا، آگے چلے۔ مولانا ابھی آپ ہے میں کیا کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ڈرون حملوں کے حوالے سے پرائیویٹ اور پبلک اوپینین ایک ہوتا۔ اچھا حضرات، بات چیت بس کافی وقت ہو گیا، مولانا جانا بھی ہے۔ ہم یقیناً مولانا کو مبارکباد نہیں دیں گے جو جس طرح کے ایڈورسریز اور کمپٹیٹرز انہیں ملے ہیں، ہمیں کبھی انہیں بددعا نہیں دیں گے، جس طرح کے انہیں دائیں اور بائیں دونوں طرف سے آگے اور پیچھے سے جو جن لوگوں کا سامنا ہے انہیں۔ مولانا آپ کا اس کی سیاست میں تعمیری کردار ہمارے ملک کے لیے ایک بڑا اس کا روشن پہلو ہے، ایک تعمیری پہلو ہے۔ آپ سے بات کر سکتے ہیں، گلا کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں۔ اسی جمہوری کلچر کے باعث یہ مکالمہ ہو رہا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنی دانش سے ہمیں فیض یاب کرتے رہیں گے، اور آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔